ان کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں. تو شاعر کہتا ہے تماشا گاہے عالم روئے تو، تم تو وہ ہو کہ سارا عالم تماشا دیکھتا ہے. کیا چیز ہو، کیا کمال کی چیز ہو، تم کجا بہرے تماشا میر، تم کہاں تماشا دیکھنے جاتے. ذرا سا کچھ حرکت ہو گئی، کوئی جانور آ گیا، کوئی تھوک بھی دے اور دیکھنے لگے تو ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میر. ابھی اتحاد کی بات آئی، بہت انعامات لٹائے گئے، اب پتہ چلے گا اجتماعیت کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا ایک ظاہری تعمیر ہوتی ہے، ایک معنوی تعمیر ہوتی ہے، معنوی آبادی ہوتی ہے مسجد کی. مسجد یہ سمجھیے کہ اللہ کا ایک دفتر ہے، اللہ کی آفس ہے. اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اور سب سے بڑی آفس خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں. اور ہماری جو مسجدیں ہیں ہر علاقے میں ہے، ہر گاؤں میں ہے، ہر شہر میں ہے، ہر قریہ میں، وہ اس کی ذیلی شاخیں ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے ایک سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے، ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. دیگر مذاہب کے بھی عبادت خانے ہیں، گرجا گھر ہیں، صومعے ہیں، لیکن وہاں دیکھیں جو ہمارے یہاں مساجد کی شان ہوتی ہے، جو مقام ہوتا ہے، وہ ان کے یہاں نہیں. وہ بھی جاتے ہیں اپنے عبادت خانوں میں، لیکن کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہوتا ہے، کوئی اجتماعیت کی شکل نظر نہیں آتی. کوئی کسی وقت چلا گیا، اپنے طور پر کھڑے ہو کر کے کچھ پڑھ لیا، کچھ پرستش کر لی. لیکن مسلمانوں کی جو مسجد ہے، ایک تو نماز میں دیکھیں، اس مسجد میں ایک خاص طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، ایک خاص وقت میں ادا کی جاتی ہے. ایک ٹائم بھی ہوتا ہے، ایک پلیس بھی ہونا چاہیے عبادت کے لیے. مسلمانوں کی عبادت ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے. اس میں بھی ایک پیغام دیا جاتا ہے وحدت کا، اتفاق کا، اجتماعیت کا. بلکہ عجیب بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی ناراضگی کا اظہار کیا. نماز جو چھوڑتا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتا، اجتماعیت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو جماعت چھوڑ کر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میں چند نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، میں کسی کو آگے بڑھا دوں وہ نماز پڑھائے. میں جاؤں ایسے لوگوں کے گھروں میں جو جماعت چھوڑ کر کے مسجد میں نہ آ کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. یہ کون فرما رہا؟ جو رحمت للعالمین ہے، جن پر طائف میں پتھر برسائے گئے تو آپ نے کوئی بد دعا نہیں کی، بلکہ دعا کر رہے ہیں اور امید ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو دین کی خدمت کریں گے، توحید کے پرستار ہوں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈالی گئی، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے لیے طائف کا بازار سجایا گیا، لیکن آپ نے کبھی ایسا سخت جملہ نہیں ارشاد فرمایا. لیکن یہاں آپ فرما رہے کہ جو نماز چھوڑ کر کے، مسجدوں سے دور ہو کر کے، جماعت چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے، فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں. علماء کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ اجتماعیت کو توڑنے والی چیز ہے، یہ مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کرنے والی چیز ہے. مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ 5 وقتہ نمازوں میں پورے محلے کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمعے میں پورے علاقے کے لوگ مسجد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو جو مسجد میں نہیں آ رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اتحاد کو، مسلمانوں کے اتفاق کو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو کمزور کر رہا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہو رہے کہ آپ یہ کہہ رہے میرا جی چاہ رہا کہ میں گھروں کو جلا. حالانکہ جلانے کا عذاب بھی اللہ نے فرمایا میرے ساتھ خاص ہے.
چیونٹی بھی جلا کر کے مارنے سے منع کیا گیا. اس کی ایک ظاہری تعمیر ہے، اس پر میں ابھی بات کروں گا. ظاہری تعمیر سے زیادہ اہمیت اس کی حقیقی اور معنوی تعمیر، یعنی اسے آباد کرنا ہے، اس میں نمازیں پڑھنا ہے. اور پھر مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابتدائی دور میں مسلمانوں کے مسجد صرف نماز پڑھنے کے کام کے لیے نہیں ہوتی. وہاں نماز بھی ہوتی تھی، وہاں ذکر بھی ہوتا تھا، وہاں تعلیم بھی دی جاتی تھی، وہاں تزکیہ بھی ہوتا تھا، وہاں سے عالم میں ترقی کے فیصلے بھی کیے جاتے تھے. یعنی دنیا میں ترقی کیسے کریں گے مسلمان، اس کے بھی فیصلے ہوتے تھے، اس کی بھی تعلیم دی جاتی تھی، اور آخرت کیسے سنورے گی اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی باب باندھے ہیں، کئی چیپٹر لائے ہیں کہ مسجد میں یہ بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں یہ بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں یہ بھی ہو سکتا ہے. مسجد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو بھی باندھا ہے. تو گویا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے جیل خانہ بھی وہ تھا. وہاں بیماروں کے علاج کا بھی انتظام کیا گیا. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے لیے علاج کے بھی انتظام کے لیے خیمہ لگایا گیا. وہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو روانہ فرمایا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے غربا کے، یتیموں کے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کی غربت کو دور کرنا، اس کا بھی انتظام کیا. آپ جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دے رہے ہیں، اسی دوران ایک صحابی تشریف لائے، انتہائی پراگندہ حالت ہے. ان کی حالت سے دیکھ کر کے سمجھ گئے یہ پریشان ہے، کمزور ہے اور خستہ حالت ہے، مالی غربت کا شکار ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے نماز پڑھ لی، سنت پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو. اسی خطبے میں اگلے حصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے فضائل کو بیان کیا اور ایسی ترغیب دی. روایتوں میں آتا ہے کہ عورتیں اپنے زیورات نکال کر کے انہوں نے دے دیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے یہ بھی کام کیا. مسجد سے صرف نمازیں پڑھنے کے کام کے لیے مسجد نہیں بنتی ہے. خلافت عرضی کیسے قائم ہوگی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اللہ کا خلیفہ بنایا گیا. ایک حیثیت انسانوں کی بندہ ہونے کی ہے، ایک حیثیت اللہ کا خلیفہ ہونے کی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور وہ خلیفہ آئے، انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ بیت اللہ کی جو تعمیر ہوئی اس کے 10 مراحل ہیں، اس میں سے یہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی. تو مسجد صرف نماز کی، لیکن عجیب بات ہے نماز ہی پڑھنے کے لیے مسلمان نہیں جاتے. اور ظاہری تعمیر سے زیادہ میں یہ کہہ رہا ہوں معنوی تعمیر، حقیقی تعمیر، اس کی اہمیت ہے. دلیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کروں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی میں اسی طریقے پر اثر نو تعمیر کروں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہاری قوم کے لوگ حدیث العہد ہیں، ان کے اسلام کا زمانہ ابھی نیا ہے. مجھے ڈر ہے یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، میری مخالفت پر آمادہ نہ ہو جائے. کہ آپ نے ایک نئی چیز ایجاد کر دی، آپ نے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی عمارت سے الگ ہٹ کر کے ایک عمارت بنائی، ایک تعمیر بنائی. تو فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ ڈر نہ ہوتا تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں الگ تعمیر بناؤں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر بنائی تھی وَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُونَ مِنْهُ وَيَخْرُجُونَ مِنْهُ، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے، ایک دروازہ نکلنے کے لیے. تو یہاں تعمیر ایک پسندیدہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن چھوڑ دیا. یہ ظاہری تعمیر.
لیکن ایک حقیقی تعمیر، حقیقی آبادی کے حوالے سے میں نے بتلا دیا کیسے سب ناراض ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں گھروں کو جلاؤں۔ مجھے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بات کرنا تو پہلے ہم یہ یاد رکھیں زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی اور نمازی تھے پکے، اب مسجدیں ہیں پکی، نمازی ہیں کچے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ تو مسجدیں تو بن جاتی ہیں، بہت شوق کے ساتھ لوگ پیسے دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے اس اہمیت کو اپنے دل میں رکھنا ہے کہ ہم مسجد کی تعمیر کے لیے جب کوشش کریں گے، اسے شاندار طریقے سے تعمیر کریں گے۔ کیسے تعمیر کریں گے وہ بھی انشاءاللہ میں بتلاتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم ظاہری طور پر بھی اس کی تعمیر کریں گے اور حقیقی معنوں میں اسے آباد کریں گے۔ اس کی ظاہری تعمیر، اس کی تعمیر کرنا، ابتدا سے اس کی تعمیر کرنا، ضرورت محسوس ہو اس میں توسیع کرنے کی، اسے مضبوط کرنے کی، سردی گرمی سے حفاظت کی، بارش سے حفاظت کی، تو بھی تعمیر کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث سے ملیں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی وہ پہلے سے بنیادیں تھیں، اس سے آگے نہیں تعمیر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تعمیر کی، اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا، توسیع کی، کچھ کام کرایا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ مسجد نہ ہو تو مسجد بنائی جائے، مسجد موجود ہے، تنگی ہو رہی ہے، جگہ کم ہے یا دیواریں بہت ہی چھوٹی ہے تو اسے وسیع کرنا، یہ ساری چیزیں خیر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور الحمدللہ عام طور پر مسلمان اس میں اسے خیر کا کام سمجھتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ اور کیوں نہ لیں؟ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد میں پیسے خرچ کرنا، مسجد میں خدمت کرنا، اس کی اہمیت اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اس میں کام کیا۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام نے مسجد کی تعمیر خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ وہ محنت کر رہے ہیں، وہ پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں اور عمارتوں کو بلند کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کو بلند کر رہے ہیں، دیوار کو اونچی کر رہے ہیں۔ تو نبی جو کام کرے اندازہ لگائیے کتنا عظمت والا کام ہوگا، کتنی افضلیت والا کام ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تشریف فرما رہے، وہاں بیت اللہ تھا، اس وجہ سے کوئی نئی مسجد بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ 14 دن قباء کی بستی میں، جو مدینہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر ہے، آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ وہاں آپ نے کیا کام کیا؟ بس ایک کام کیا ہے، وہاں مسجد کی تعمیر کی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر کے اپنے گھر کا انتظام نہیں کیا۔ پہلے نمبر پر گھر نہیں، پہلے نمبر پر مسجد ہونی چاہیے۔ آپ نے قباء کی مسجد تعمیر فرمائی، اس کی تعریف کی گئی، اور جہاں بسنے والے صحابہ کی تعریف کی گئی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، بنو نجار کے قبیلے میں تشریف لائے۔ یہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر کے 5 کام کیے ہیں۔ اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اور کیسے تعمیر فرمائی؟ جو زمین تھی، آپ نے کہا سامنونی بحائطکم، یتیموں کی زمین تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے قیمت لے کر کے یہ زمین دے دو، مجھ سے دام لے لو، مجھے یہ زمین دے دو۔ علماء نے یہاں 2-3 مسائل بیان کیے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے جو زمین لی وہ مفت نہیں لی،
تو پتہ یہ چلا کسی مسلمان کی زمین ہو، وہ اگر بیچ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسجد کے لیے تم پیسہ لے رہے ہو، تو دام سے بھی خریدا جا سکتا ہے، قیمت سے بھی خریدا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، آپ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ اگر تم مفت میں دے دو گے تو مسجد بنانا ناجائز ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا اگر کوئی وقف کر دے، بغیر دام کے اپنی زمین دے دے، تو بھی اس پر مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، اور عجیب بات ہے، کیا شاندار مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمت دی، یہ امت کو تعلیم دینا تھا کہ دیکھو یہ غریب ہے، یہ یتیم ہے، کہیں ایسا نہ ہو دین کا لبادہ اوڑھ کر کے، دین کی باتیں کر کے تم لوگوں کو الو بنانے لگو، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے لگو۔ عام طور پہ ہوتا، لوگ ماہر ہوتے کسی نہ کسی طریقے سے ایسی باتیں کریں گے، ایسی تمہید باندھیں گے، ایسی حرکتیں کریں گے کہ آپ کے جیب سے پیسہ نکل ہی جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم اس کا غلط فائدہ مت اٹھانا۔ دین کے نام پر، مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، عالم ہونے کے نام پر، دین کے خادم ہونے کے نام پر تم غریبوں کے ساتھ ظلم نہ ڈالنا۔ اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً تعلیم بھی دی، لا ضرر ولا ضرار، لا جلب ولا جنب۔ زکوٰۃ وصولنے کی باری جب آتی تھی تو آپ تعلیم دیتے تھے، بہت اعلیٰ مال کا مطالبہ نہیں کرنا، اور دینے والوں کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ گھٹیا تھرڈ کلاس کا مال اللہ کی راہ میں نہیں دینا۔ تو دونوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم دیں وہ ہمارے اعتبار سے ہم بہتر سے بہتر پیش کریں، لیکن اصولنے والے کو چاہیے کہ یہ نہ کوشش کرے کہ سب سے اعلیٰ لیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو اگر ایسے غریب ہوں، کمزور ہوں، یتیم ہوں تو دین کے نام پر انہیں لوٹنا نہیں ہے، ان کے مال کو ہڑپنا نہیں ہے، ان کی زمین کو لینا نہیں ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کسی مسلمان کی خوشی کے بغیر، اس کی دل کی رضا کے بغیر اگر مال لے لیا جاتا ہے بیوقوف بنا کر کے، چکنی چپڑی باتیں کر کے، تو حلال ہی نہیں وہ مال۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیمت لے لو اور یہ زمین مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قیمت نہیں چاہیے، نبتغی بہ مرضات اللہ، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہم مسجد کے لیے اپنی زمین دے رہے ہیں۔ پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر کے لیے خود محنت کر رہے ہیں، آپ خود پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں، صحابہ پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، پسینے بہا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے کنا نحمل لبنتن لبنتن، ہم ایک ایک پتھر اٹھا کر کے لایا کرتے تھے۔ وعمار لبنتین، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ دو پتھر، دو اینٹ اٹھا کر کے لایا کرتے تھے۔ ہماری طرح کی اینٹ نہیں تھی، ورنہ آپ سمجھیں کہ ایک اینٹ اس کا وزن ہی کیا ہوا، وہ پتھر بھاری بھاری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ترس آیا، آپ نے کہا عمار تھک جاؤ گے، دو پتھر کیوں اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، ایک پتھر اپنی طرف سے اٹھا رہا ہوں، ایک آپ کی طرف سے اٹھا رہا ہوں، آپ آرام کریں، میں آپ کی طرف سے محنت کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب پسند آیا، آپ نے ان کی تعریف فرمائی، اور پھر آپ نے ایک پیشین گوئی ارشاد فرمائی، بلکہ یہ بھی ہے فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ، او کما قال، آپ ان کے چہرے سے یا ان کے جسم سے جو گرد لگی ہوئی تھی، جو مٹی لگی ہوئی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھاڑ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے کام کرنے والے،
محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، اینٹ اٹھا کر کے لانے والے، اس میں پیسہ دینے والے اتنے محبوب ہیں۔ علماء کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں موجود ہوتے، ہمیں دیکھ لیتے ہم مسجد کے لیے کام کر رہے ہیں، چندے دے رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، پتھر اٹھا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اپنا دست شفقت ہم پر بھی رکھ دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنا محبوب عمل ہے مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کے لیے محنت اور مزدوری کرنا۔ تو آپ نے ایک پیشین گوئی ارشاد فرمائی، آپ نے کہا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار پر اللہ رحم کرے، آنے والے وقتوں میں، آنے والے دور میں ایک باغی جماعت انہیں قتل کرے گی۔ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اس کی تعمیر کی اہمیت اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء جس کے لیے محنت کر رہے ہیں، انبیاء جس میں کام کر رہے ہیں، انبیاء جس کے لیے پتھر اٹھا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ مسجد ہماری بنیادی ضرورت ہے، مسجد کے لیے تعاون کرنا یہ انبیاء کا محبوب عمل ہے اور انتہائی ثواب کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجد بہت سادہ سی تھی، کھجوروں کی ٹٹیوں سے بنی ہوئی، اس میں اوپر سے چھت کوئی بہت محفوظ نہیں تھی، اس سے گرد و غبار بھی آ جایا کرتے تھے، بارش کی چھینٹیں بھی آ جایا کرتی تھی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مسجد نبوی تقریباً ایسی ہی رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا کام کرایا اس کی حفاظت کے لیے، اور مجھے فرماتے تھے اُکِنُّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، بارش سے حفاظت کے لیے میں لوگوں کے لیے انتظام کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے وَإِيَّاكَ أَن تُحَمَّرَ أَوْ تُصَفَّرَ، اس میں بہت زیادہ نقش و نگار نہیں کرنا، بہت رنگین نہیں بنانا ہے کہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے، لوگ مسجد میں آئے تو اس کے نقش و نگار میں گم ہو جائے، عبادت کی فکر ہی نہ رہے۔ تو فرمایا ایسے نقش و نگار، ایسے بیل بوٹے نہیں بنانا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لَتُزَخْرَفُنَّ الْمَسَاجِدِ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم بھی آنے والے وقتوں میں مسجدوں کو ایسے بناؤ گے، ایسے سنوارو گے، نقش و نگار پر ایسے پیسے خرچ کرو گے جیسے یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المساجد یتباہون بہا، آنے والے وقتوں میں لوگ اس کی وجہ سے فخر کریں گے کہ ہم نے یہ عالیشان پتھر لگایا ہے، ہمارے یہاں کی مسجد ایسی ہے۔ وہی مسجدیں پکی ہو جائیں گی، عالیشان ہو جائیں گی، نقش و نگار انتہائی اعلیٰ ہوگا، لیکن نمازی کچے ہو جائیں گے۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مسجد نبوی اس طرح رہی، سادی طریقے پر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے نئی تعمیر کی مسجد نبوی کی۔ بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کے مثل جنت میں بنائے گا۔ انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ جو اللہ کے لیے جس طرح گھر بنائے گا اسی کے مثل، مثلہ کا لفظ ہے، اسی کے مثل جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ اسی طرح ان کی ایک نقلی دلیل بھی تھی کہ ابتدائی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ وسعت کا دور نہیں تھا، تو لوگوں کے گھر بھی کچے تھے، سادے تھے، لیکن بعد میں ایک وسعت کا دور آیا تو گھر بہتر ہونے لگے۔ جب گھر بہتر ہونے لگے تو اللہ کا گھر، مسجد بھی بہتر ہونی چاہیے، اسے بھی مضبوط طریقے سے بنانا چاہیے، اس میں بھی اچھے پتھر لگنے چاہیے۔ تو فقہاء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جس علاقے میں لوگوں کے گھر شاندار ہوں تو وہاں مسجد بھی بہتر ہونی چاہیے۔
یہ نہ ہو کہ اپنے گھروں میں رہے تو انہیں لگے کہ یہاں تو سکون ہے، یہاں راحت ہے، یہاں دل لگ رہا ہے، اور مسجد ایسی ٹوٹی پھوٹی ہم نے بنائی کہ وہاں آ کر کے انہیں العیاذ باللہ کرائیے تو یہ لگے کہ یہاں کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، وضو خانہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اندر کا صحن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس علاقے کی جہاں مسجد ہے اس علاقے کی آبادی کو، وہاں کے گھروں کو دیکھا جائے، وہاں جیسا گھر ہے اس کے اعتبار سے مسجد بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ کے یہاں مسجد کی تعمیر ہونے والی ہے، بہت چھوٹی مسجد ہے، شاید اس میں تنگی ہوتی ہوگی، سارے نمازی اتنی آبادی تو اس میں نہیں آتی، بہت چھوٹی مسجد ہے۔ تو مجھے یہ بتلایا گیا کہ مسجد کی تعمیر بھی ہونے والی ہے، اس حوالے سے بات کرنا ہے۔ تو میں نے دو بات کی، ایک تو مسجد کی ظاہری تعمیر ہے، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر کے ہمیں حصہ لینا ہے، دامے درمے قدمے سخنے، دامے یعنی ایک پینی، ایک روپیہ، جس کے پاس اتنا ہی معمولی ہو اس سے بھی مدد کرے، یعنی مدد کرنے سے، تعاون کرنے سے ہمیں رکنا نہیں ہے۔ امام بخاری نے ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے، باب التعاون فی بناء المسجد، پھر اس میں یہ سب حدیث ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ مسجد کی تعمیر میں جتنی گنجائش ہو، جیسی حیثیت ہو، اس میں تعاون کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے پیسہ بھی دینا چاہیے۔ تو کسی کے پاس کم پیسہ ہے تو بھی خرچ کرے، زیادہ پیسہ ہے تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے زیادہ پیسہ خرچ کرے۔ بلکہ پہلے تو یہ حالت تھی کہ لوگ چندہ نہیں کرتے تھے اس کے لیے، بلکہ کفار مکہ نے بھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہ جو بنائے ابراہیمی پر نہیں بنا سکے، حتیم کا حصہ جو باہر رہ گیا، اس کی وجہ بھی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنے علاقے سے آگے نہیں نکلیں گے چندہ کرنے میں، گاؤں والے مل کر کے بنائیں گے، اپنا گھر تنہا ہم بنا لیتے ہیں تو مسجد کے لیے ہمیں باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے، کسی دوسرے شہر میں جا کر کے چندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو انہوں نے دو باتیں طے کی تھی، ایک تو یہ ہے کہ باہر چندہ کرنے کے لیے ہم نہیں نکلیں گے، دوسری بات یہ طے کی تھی کہ حلال اور طیب اور پاکیزہ مال اس کی تعمیر میں لگائیں گے۔ اب انہوں نے اپنے طور پر چندہ کیا، اب اتنا پیسہ نہیں اکٹھا ہو سکا کہ وہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ بھی اندر آ جائے، اس وجہ سے اس طرح تعمیر کی کہ حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ پہلے بادشاہ بھی تعمیر کیا کرتے تھے، یہ تو بعد میں 100 150 سال 200 سال یہ طریقہ رائج ہوا، اکابرین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ فنڈنگ جو حکومت کرتی ہے یہ عوام سے ہی پیسہ آتا ہے، تو کیوں نہ ڈائریکٹ عوام سے یہ پیسہ وصولا جائے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے۔ اور الحمدللہ وہ فیصلہ بھی بہتر تھا، ورنہ حکومتوں کے ماتحت اگر ہماری مساجد، ہماری مدارس ہوتی تو اللہ جانے کیا حال ہوتا۔ تو اب جب اس کا نمبر آئے، اس کی تعمیر کا موقع آئے تو ہم بھی یہ بات طے کر لیں کہ اپنا حلال اور طیب مال لگائیں گے۔ ترکی کی ایک تاریخی مسجد ہے جس کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ مسجد بنانا ہے، تو انہوں نے کہا اس کے لیے تو بہت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، میں اپنی خواہشات کو کم کر کے بھی ایک مسجد شاندار طریقے سے تعمیر کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب کوئی اچھی چیز کھانے کو دل کرتا، آج گوشت کھانا ہے، 100 روپیہ نکال دیا، ایک باکس میں ڈال دیا۔ آج مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے، 100 روپیہ نکال دیا، مسجد کے نام پر نہیں، میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کروں گا۔ تو اس طریقے سے اپنی خواہشات کو دفن کر کے، دبا کر کے، دھیرے دھیرے پیسہ جمع کیا، مسجد کی تعمیر کا انتظام ہو گیا۔ تو اس طریقے سے مسجد تعمیر، اور وہ مسجد ترکی میں موجود ہے۔ تو بہت آسان کام ہے، اگر گاؤں والے ٹھان لیں تو باہر بھی نکلنا نہیں پڑے گا۔ جو محنت کر سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں، محنت کرے، جو سریہ دے سکتا ہے سریہ اپنے ذمے لے لے، جو مورنگ دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ مورنگ لگائے۔ جو سامان مسجد میں لگ رہا اپنے اپنے طور پہ یہ طے کر لیں کہ میں یہ چیز دوں گا، اتنا دوں گا، تو یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ حلال اور طیب مال لگائیں گے، اور اپنے گاؤں والے مل کر کے، علاقے والے مل کر کے شاندار مسجد تعمیر کریں گے۔ شاندار سے مطلب وہی بہت زیادہ نقش و نگار پر خرچ کرنے کے لیے فقہا کہتے ہیں
چندہ نہیں کرنا. کوئی اپنے طور پہ معمولی نقش و نگار کے لیے اپنا ذاتی پیسہ لگائے، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں اپنا ذاتی پیسہ لگا رہا ہوں. تو ذاتی پیسے سے مضبوط اور شاندار اگر پتھر لگا سکتے ہیں لگائیں، لیکن چندہ کر کے بہت زیادہ نقش و نگار پر خرچ نہیں کرنا. تو یہ طے کریں کہ ہم گاؤں والے، ردھورا والے، جھوگا پور والے، حیدرآباد والے، آس پاس کے گاؤں والے یہ طے کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ شاندار تعمیر کریں گے مل کر کے. ہمیں کسی اور جگہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اور شہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو میں نے پہلے کہی، حقیقی معنوں میں آج ہم یہ عزم کر کے اٹھے، کیونکہ اتحاد کی جو بات آئی، ٹیپو سلطان کی جو بات آئی، اور جو ساری باتیں، سارے جو پیغامات آئے وہ یہیں سے ملیں گے. ٹیپو سلطان وہیں سے ملیں گے جب مسجد کا نظام ہمارا مضبوط ہوگا، جب یہاں سے وہ ساری چیزیں ہوں گی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں ہوں گی. صرف یہ نہیں کہ چند بوڑھے جا کر کے نماز پڑھیں، نوجوان بھی ملیں گے، بڑی عمر کے لوگ بھی ملیں گے، بچے بھی یہاں ملیں گے. تو مسجد ظاہری طور پر بھی آباد ہوگی، حقیقی طور پر بھی آباد ہوگی. تب جا کر کے، ورنہ ہم یہ چلاتے رہے، نعرے لگاتے رہے اپنا حق لیں گے، ہم حکومت ہمیں چاہیے، ہمارے حساب سے فیصلے چاہیے. اگر ہم مسجد ہی آباد نہیں کر سکے، نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکے، تو پھر آگے اللہ کی کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں ہم سے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. پہلے نمبر پر نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. اس سے ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا ہوں گی. جب اس پر آ جائیں گے پھر اللہ چابی بھی ہمارے حوالے کر دیں گے. لیکن جب ہم نماز پر ہی نہیں آ پا رہے، صبح فجر کے لیے نہیں اٹھ پا رہے، ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں انقلاب لائیں گے. ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کسی کے پیچھے کیوں چلیں؟ دوسروں کے پیچھے کیوں چلیں؟ ہم ان کے پیچھے چلیں گے. امام کے پیچھے تو پہلے چل لیجئے، امام کی بات تو مان لیجئے، مسجدوں کو تو آباد کر لیجئے. کرتے کچھ نہیں مسلمان، مسجدوں کو آباد تک نہیں کرتے، شکوے شکایت بہت کرتے ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. رحمتیں ہوتی تھی حضرات صحابہ کے لیے، اللہ کی رحمتیں برستی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ